السلام علیکم دوستوں، کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1912۔ دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز RMS ٹیٹینک اپنے پہلے سفر کا آغاز کر رہا ہوتا ہے۔ جس کمپنی نے RMS ٹیٹینک کو بنایا، اس کمپنی یہ کلیئر کیا تھا کہ دنیا کا ایک ایسا بڑا بحری جہاز ہے جو کبھی بھی پانی میں نہیں ڈوب سکتا۔ اس جہاز میں دنیا کے ہر قسم کے لوگ سفر کر رہے تھے، مرد، عورتیں، بچے، مزدور اور امیر غریب، ہر قسم کے لوگ اس بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ جس دن اس جہاز نے اپنا پہلا سفر کا آغاز کیا تو کنارے پر ہزاروں لوگ اسے الوداع کہنے کے لیے آئے۔ اس جہاز نے جیسے اپنا پہلا سفر سٹارٹ کیا تو اس جہاز میں بہت سی فیسلٹیز تھی، بس ایک 5 اسٹار ہوٹل ہی سمجھ لیں۔ اپنے پہلے سفر کا آغاز کیا تو سب سے پہلے جو تھا، پہلے کچھ دن بڑے پرسکون تھے۔ لوگوں نے انٹرٹینمنٹ کو کافی انجوائے کیا، کیونکہ ہر قسم کی یہاں پہ فیسلٹیز موجود تھی، موسیقی، کھانے پینے کی اشیاء اور سب کچھ تھا۔ اپنے پہلے سفر کا آغاز میں کچھ دن پورے پرسکون تھے اور لوگ کافی خوش تھے اور اپنی تفریح میں لگے ہوتے تھے۔ پھر اچانک ایک دن ایسا آیا جب کہ لوگ اپنی شغل میلے میں لگے ہوئے تھے، اور 14 اپریل رات 11 بجے نگرانی کرنے والے 2 شخصوں نے خطرے کی گھنٹی بجائی، اور پائلٹ نے جب یہ گھنٹی سنی تو کافی حیران ہو گیا۔ نگرانوں نے یہ بتایا کہ ایک بہت بڑا آگے برف کا پہاڑ آنے والا ہے، تو کشتی کو دوسری سائٹ پر گھمایا جائے۔ لیکن اس ٹائم بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ پائلٹ جس اسپیڈ سے کشتی کو چلا رہا تھا، اس بورڈ کو چلا رہا تھا، ناممکن تھا کہ اس کو اتنے جلدی گھمایا جائے۔ لیکن گھمانے کی پوری کوشش کی گئی تھی، لیکن اس ٹائم بہت دیر ہو چکی تھی، اور RMS ٹیٹینک اتنی اسپیڈ سے جاتا ہوا اس بڑے گلیشیئر میں جا کر ٹکرا جاتا ہے۔ سفر کرنے والے تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہے، لیکن اس ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ تھا۔ پھر یہ لوگ اس ایکسیڈنٹ کو بھول جاتے ہیں اور پھر اپنی سرگرمی میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن جا کر جب عملہ چیک کرتا ہے تو اس کا بحری جہاز کا نچلا حصہ پوری طرح ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے اور اس میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ نیچے مالے پر بیٹھے ہوئے لوگ بھاگ کر دوسرے مالے پر چلے جاتے ہیں اور جا کر بتاتے ہیں کہ نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو گیا ہے۔ تو دوسرے مالے پر بیٹھے ہوئے لوگ کافی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے۔ اس جہاز کے پائلٹ اور عملہ ان تمام لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک معمولی سا ایکسیڈنٹ تھا۔ لیکن لوگ جان چکے ہوتے ہیں اور چیخ و پکار اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ پائلٹ اپنے عملے کو یہ حکم دیتا ہے کہ اب لائف بورڈ نکالی جائے اور ان مسافروں کو کسی طریقے سے کنارے تک لے جایا جائے۔ لیکن یہ ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ جس جگہ RMS ٹیٹینک کھڑا ہوتا ہے یہ سمندر کے بالکل ایک ایسی سمت پہ کھڑا ہوتا ہے جہاں پر کنارہ کہیں سے بھی قریب نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ 2 بورڈ سے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بچوں اور عورتوں کو نکالا جائے، تاکہ اس کے بعد مرد نکلیں گے۔ لیکن 2000 لوگوں میں سے 1500 لوگ جان کی بازی اس لیے ہار جاتے ہیں کیونکہ 2000 لوگوں کے لیے صرف 2 ہی لائف بورڈز ہوتی ہیں۔ جس کمپنی نے اتنا بڑا RMS ٹیٹینک بنایا تھا وہ اس چیز کو بھول ہی گئے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ RMS ٹیٹینک کبھی بھی نہیں ڈوب سکتا، اور یہ ان کو اپنی کمپنی پہ غرور تکبر تھا، اور پہلے ہی سفر میں RMS ٹیٹینک صرف ان کے غرور اور تکبر کی وجہ سے ڈوب گیا۔ تو چلو 2 بورڈز میں صرف بچوں اور عورتوں کو سب سے پہلے نکالا جاتا ہے، اور ان کو نکالنے کے بعد موسیقی جاری رہتی ہے تاکہ مردوں کا یہ مائنڈ سیٹ چینج کیا جائے اور ان کو کبھی بھی نہ لگے کہ RMS ٹیٹینک ڈوبنے والا ہے۔ لیکن یہ صاف کلیئر نظر آ رہا تھا کہ اب یہ ڈوبنے والا ہے۔ ان 2 بورڈز میں بچوں اور عورتوں کو تو نکالا جاتا ہے، لیکن رات کے جب 2:40 ہوتے ہیں تو RMS ٹیٹینک آدھے سے بھی زیادہ پانی میں ڈوب چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد چند ہی منٹوں بعد یہ اچانک سے پورا پانی میں دھس جاتا ہے، اور ٹیٹینک میں 1500 لوگ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ جو باقی بچ جاتے ہیں وہ ان کو امریکہ کے شہر
نیو یارک میں منتقل کیا جاتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو RMS ٹیٹینک سمندر میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ وہ مکمل ڈوب چکا ہوتا ہے۔ آج بھی اس کا آج بھی ہمارا کچرا کھباڑ پانی میں ویسے کا ویسا ہی پڑا ہے۔ جس کمپنی نے RMS ٹیٹینک کو بنایا تھا، وہ کمپنی کہتی تھی کہ یہ جہاز کبھی بھی نہیں ڈوب سکتا۔ آج بھی RMS ٹیٹینک کا ملبہ پانی کے اندر آج بھی پڑا ہوا ہے۔